بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا بني إنها إن تك مثقال حبة اے میرے بیٹے اگر ہوئی ایک دانے کے برابر بھی من خردل رائی کے فتکون فی صخرۃ پسو ہوئی پتھر میں او فی السماوات یا آسمان میں او فی الارض یا زمین میں یأتی بها اللہ اس کو لائے گا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ بارک بین ہے خبردار ہے یا بنی اقم الصلاة اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کرو اچھی باتوں کا وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ اور بری باتوں سے روکو وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور صبر کرو اس پر جو آپ کو پہنچے تکلیف ان ذلك من عزم الامور یقیناً یہ ہے ہمت کے کام ولا تصعر خدك للناس اور نہ موڑو اپنی پیشانی کو لوگوں کے لیے ولا تمش في الارض مرحا اور نہ چلو زمین میں اتراتے ہوئے ان اللہ لا يحب یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا کل مختال فخور ہر اترانے والے کو فخر کرنے والے کو وقصد فی مشیکا
اور چلو اپنی چال چلن میں درمیانہ روی اختیار کرو. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات، یقیناً سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. ماقبل اللہ رب العزت نے حضرت لقمان رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ انہیں اللہ نے الہام کیا کہ میرا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، خوبیوں والی ذات ہے. اور لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ رب العزت نے ادخال الہی درمیان میں 2 آیتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو اپنے اس کے والدین کے متعلق حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے بوجھ در بوجھ، کمزوری کے بعد کمزوری میں اسے اٹھایا ہے، اور اس کا 2 سالوں میں دودھ چھڑانا. اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اس لیے کہ پیدائش کا حقیقی سبب اللہ ہے. وَلِوَالِدَيْكَ، اور ظاہری سبب والدین ہے، تو ان کا شکر ادا کرو، میری طرف واپس پلٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر والدین مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر دو جس کا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ نے اس بات میں ان کے کہنا نہیں ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور اس شخص کے راستے کی رہنمائی پیروی کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ جس شخص کا تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں نے تمہیں بتلانا ہے تمہارے عملوں کے بارے میں. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر ایک نیکی بھی ایسی ہوئی جو رائی کے دانے کے برابر ہوئی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ نیکی کوئی کسی چٹان میں ہوئی، کسی پتھر میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریکیوں کو بھی جاننے والے ہیں، خبردار ذات ہے اللہ کی ذات. اس آیت میں اللہ حضرت لقمان رحمہ اللہ جو ہے 3 قسم کی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک اس بات کی طرف کہ دیکھو جزا اور سزا برحق ہے کہ اللہ کسی کو سزا بھی دیں گے، جزا بھی دیں گے. نیکی اگر ہوئی تو وہ بھی اللہ سامنے لائیں گے، برائی ہوئی تو وہ بھی اللہ سامنے لائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اپنی طاقت سے یہ کر سکتا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت یہ حضرت لقمان رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی وہ یہ کہ دیکھو ایک تو یعنی جزا اور سزا ہے، دوسرا اللہ کی قدرت ہے، اور تیسرا اللہ کی طاقت بھی ہے اس چیز پر کہ اللہ لا سکتے ہیں، اور اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ باریکیوں کے اور خبردار ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور حکم کرو اچھے کاموں کا، وانہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو آپ کو تکلیف پہنچے. ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں. یہاں جس طرح پیچھے ذکر کیا کہ نیکی اللہ لائے گا، تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے. اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. اور نماز کا قائم کرنا در حقیقت اللہ کی توحید کا ممد اور معاون بنتا ہے، کہ جس طرح نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہے، اسی طرح نماز قائم کرنا در حقیقت اس توحید پر اور اپنی ایمان کی حفاظت ہے. جو شخص نماز قائم کرتا ہے اس کی ایمان کی زیادہ حفاظت ہو رہی ہے بنسبت اس شخص کی کہ جو نماز ادا نہیں کر رہا. اس لیے کہ جو نماز ادا نہیں کر رہا اس کے دل سے یعنی رفتہ رفتہ جو ہے اللہ کی توحید کا جو رنگ ہے وہ اترتا نکلتا جاتا ہے، اور نکلتے نکلتے ایک دن وہ ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے. اور جو شخص نماز قائم کرتا ہے اس کا زیادہ جو ہے دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے تو ایمان اتنا زیادہ اس کا مضبوط ہوتا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ،
اچھی کاموں کا جو ہے حکم کرو، ہر وہ کام جو اچھائی کہلاتی ہے اس کا حکم کرو، اور اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی یعنی دعوت اسلام، دین کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ باقی کوئی بھی اچھا کام انسان کسی کو بھی دعوت دے، حتیٰ کہ اگر راستے سے ایک پتھر ہٹانا بھی ہو، یہ بھی امر بالمعروف میں آتا ہے۔ ونہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنا، کہ یہ ایک عظیم کام ہے۔ جس طرح حضرت ابن جبیر جو ہے ان کی روایت میں ہے کہ ان کی روایت میں آتا ہے، روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ امر بالمعروف در حقیقت توحید ہے، اور توحید کے بعد ہر وہ نیکی ہے، اور ونہا عن المنکر یعنی برائی، وہ سب سے بڑی برائی شرک، اور اس کے بعد ہر قسم کی برائی اس کے درمیان میں ذکر ہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور اس پر جو آپ کو تکلیف پہنچے۔ امر بالمعروف پر تو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی، انسان اگر کسی دوسرے کو اچھی راہ بتائے تو اس پر تکلیف نہیں پہنچتی، البتہ نہیں عن المنکر پر تکلیفیں بہت پہنچتی ہے۔ آپ کسی کو برائی سے منع کریں، در حقیقت یہیں سے سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کسی کو شرک سے روکیں، کسی کو بدعت سے روکیں، کسی کو آپ رسومات سے روکیں، کسی کو آپ بے حیائی سے روکیں، در حقیقت یہاں سے امتحان شروع ہو جاتا ہے اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب تکلیفیں آئیں تو آپ نے اس پر صبر دکھانا ہے، اور یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنی پیشانی کو موڑنا نہیں ہے لوگوں کے لیے، یعنی جس طرح انسان غصے میں اپنی پیشانی کو موڑتا ہے، لوگوں کے لیے ہر وقت جو ہے یعنی اپنی پیشانی کو موڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نرم خوئی اور محبت اور یعنی الفت قائم رکھنی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے چلنا نہیں ہے، زمین میں فخر کرتے ہوئے چلنا نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ ہر اترانے والے کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ فخر اور تکبر، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے، اللہ رب العزت نے اسے اپنے ازار ذکر کیا ہے کہ والعظمت ازاری فمن تنازعنی القیتہ فی النار، جو بھی ان کے بارے میں، تکبر کے بارے میں اور عظمت کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا، میں اسے آگ میں داخل کروں گا، حدیث قدسی ہے۔ اقصد فی مشی کا، اور اپنی چال چلن میں درمیانہ روی اختیار کیجیے۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ واقصد فی مشیک میں یعنی ایسی چلن کہ نہ تو بالکل سست رفتاری والی چلن ہو کہ انسان جس طرح سست رفتاری میں چلتا ہے، اور نہ بالکل ایسا ہو کہ جس طرح انسان دوڑتا ہوتا ہے، تو نہ دوڑنا ہو اور نہ بالکل سست رفتاری کے حساب سے چلنا ہو، بلکہ ایسی درمیانی چال جو ہے کہ جس میں یعنی نہ تو سستی پائی جائے اور نہ ہی دوڑنا پایا جائے، بلکہ ایک ایسی چال ہو کہ جس میں اب انسان اپنی منزل کو جلدی پہنچ جائے اور یعنی دوڑنا بھی اس میں نہ ہو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھیں، اس لیے کہ محفل میں ہو یا محفل کے بغیر ہو، اونچی آواز سے گفتگو کرنا در حقیقت یہ شائستگی اور حسن اخلاق کے برخلاف ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس آیت کو اللہ رب العزت اس کے دوسری نہج سورہ حجرات میں ذکر کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے تھے تو بعض دیہاتی اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے، تو وہاں بھی منع کیا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور وہاں پر در حقیقت حکم ایک تو اس نہج سے ہے، دوسرا اس نہج سے ہے، جب بھی کسی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رکھا جائے، دیکھو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں یا قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، تو جب بھی ایسی بات ذکر کی جائے اس کے برخلاف پھر بھی وہ انسان اپنی آواز کو اوپر رکھتا ہے، در حقیقت یہ یعنی یہاں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور اس مقابلے سے اللہ نے منع کیا ہے کہ جب بھی نبی کی آواز ہو یا قرآن کی آواز ہو تو آپ نے اس کے اوپر اپنی آواز کو نہیں رکھنا، بلکہ اپنی آواز کو اس وقت پست کر لینا ہے اور جھک جانا ہے۔ اللہ ہم سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے بیٹے اگر نیکی ہوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن فی صخرۃ، ہوئی وہ چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمان میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، تو اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریکیوں کو جاننے والا خبردار ذات ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور حکم کرو اچھی باتوں کا، ونہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو آپ کو پہنچے، ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
ولا تصعر خدك للناس، اور آپ اپنی پیشانی کو نہ موڑیں لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو۔ واقصد فی مشیک، اپنی چال چلن میں درمیانہ روی اختیار کیجیے، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کیجیے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔